روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا ایک امتی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے آپ جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑا منع کیا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، کئی بار انسان کچھ لا علمی سے بھی اس کو نفع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بضد کہ آپ کا کیا جاتا ہے، آپ تو اللہ کے پاک نبی ہیں، میرا یہ شوق ہے کہ میں جو جانور باتیں کریں میں وہ سنوں اور سمجھ لوں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا یہ بندہ مانتا نہیں ہے، ضد کرتا ہے، تو تیرا کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ اگر وہ باز نہیں آتا تو تم اسے سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان جھاڑا گیا تو وہ دونوں چونکہ بھوکے تھے، کتا بھی اور مرغا بھی، دونوں اس پر جھپکے۔ مرغے نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، کتے نے مرغے سے کہا کہ تم تو دانہ دن کا بھی کھا سکتے تھے، میں بھوکا تھا، یہ روٹی کا ٹکڑا بھی تم نے مجھ سے لے لیا۔ مرغے نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا تو گوشت ہی گوشت ہوگا، تم گوشت بہت کھا لینا۔ یہ بات مالک نے سن لی، سمجھ بھی لی، چونکہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا، انہیں سمجھ لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس نے سنا بندے نے تو فوراً اس نے بیل کو بیچنے کا انتظام کیا اور بیچ دیا۔ وہ اگلے کے گھر جا کر دوسرے دن مر گیا۔ دوسرا دن جب آیا تو کتے نے کہا کہ تم تو کہتے تھے، مرغے سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ بیل مر جائے گا، تو کہاں ہے وہ بیل؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مالک جو ہے وہ بہت بے وقوف آدمی ہے، اس نے وہ بیل جو ہے وہ اپنے اوپر جو آئی ہوئی تھی وہ دوسرے کے گھر ڈال دی، وہ بیل دوسرے کو بیچ دیا اور دوسرے کے گھر جا کر مر گیا، لیکن یاد رکھو کل اس کا گھوڑا مر جائے گا تو گوشت ہی گوشت ہوگا، تم بہت زیادہ کھانا۔ دوسرے دن جیسی اس نے بندے نے سنا، اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اب وہ کتا مرغے سے کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ گھوڑا مر جائے گا تو گھوڑا کھا لینا، گوشت ہی گوشت ہوگا بہت۔ اس نے کہا جی ہمارا مالک بے وقوفی کر رہا ہے، اس نے یہ گھوڑا بھی جو ہے وہ دوسرے کو بیچ دیا اور وہ دوسرے کے گھر جا کر مر گیا۔ اب آج سن لو کہ یہ مالک خود مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانا وغیرہ پکے گا، لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، تمہیں کھانا ہی کھانا ملے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بھاگا دوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور کرم فرمائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی کہ وہ تو بیل کے مرنے کی خبر سنی، میں نے بیل بیچ دیا، گھوڑے کے مرنے کی خبر سنی، گھوڑا بیچ دیا نقصان سے بچنے کے لیے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں مر جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قضا کو اب کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ تمہاری جان کا فدیہ تھا، صدقہ تھا، اگر وہ مر جاتے تو تمہاری جان بچ جاتی، لیکن میں تو تمہیں کہتا تھا کہ یہ جانور کی بولی۔ اب وہ بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، بڑی التجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قضا کو اب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ناظرین کرام، یہ جو چھوٹے موٹے نقصان ہو جاتے ہیں یہ ہماری جان کا حقیقتاً صدقہ ہوتے ہیں۔ صدقہ ویسے ہی دیتے رہنا چاہیے، وہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، آل اولاد کا صدقہ ہوتا ہے، گھر بار کا صدقہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے، اللہ رب العزت کی رحمت میں رہے۔